غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ اتنے سارے اقدامات کا اعلان کر دیا، اور پاکستان کا بھی اعلان آیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ کل جو ہے سلامتی کونسل کا جو ہے سلامتی کمیٹی کا جو ہے اجلاس پاکستان نے بلایا، وزیر اعظم صاحب نے بلایا، جس میں تمام ہماری دفاعی لیڈرشپ اور جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوگی. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بھارت نے جس طرح سے ایک جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور ابھی حملہ ہوا تھا پہلگام میں تو ان کا میڈیا جو تھا وہ یہ کہتے ہیں شور مچا رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے ملوث ہے، اور ایک لٹل نون ڈسٹنس گروپ ہے اس کو جو ہے پاکستان اس کے ناطے جوڑ رہا تھا. کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیے عامر، اس میں مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ بھارت جب بھی اس قسم کے کام کرتا ہے تو وہ ایک منصوبے کے تحت کرتا ہے. اس نے اپنے جو سیاحت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے، جی یہ کوئی ان کے لیے اچھمبا نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ ان کے ہاں انسانی جان کی قیمت ہے ہی کوئی نہیں. تو 20 30 40 بندے مروا دینا اپنے مقصد کے لیے ان کو مسئلہ نہیں بنتا. اس کے مقصد کیا ہے ان کا؟ نمبر ایک ساتھ دیکھیے، اور ساتھ ہی انہوں نے جس طریقے سے آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میڈیا پہلے تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور میڈیا والوں کو جیسے ہی پتہ چلا ودن آئی تھنک منٹس انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، شروع ہو گئے. اور ودن آئی تھنک ودن آورس انہوں نے ایک بندہ بھی ڈھونڈ لیا کہ یہ عادل نامی کوئی شخص تھا جو پاکستان سے ہو کے آیا تھا، اور اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. بھائی اگر آپ کو سب کچھ پتہ تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ سالوں؟ وہ 2000 جو سیاح تھے ان کے یہاں پہ سیکورٹی کوئی نہیں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بندے انہوں نے خود کرنا تھا کام تاکہ وہ نہ پکڑے جائیں اس کا. اب یہ تو ایک مطلب دس از دی پاسٹ اینڈ ڈن ڈیل ہو گئی، انہوں نے یہ کیا کام اس کا. اب کرنے کے بعد اب دیکھیے ایک تسلسل ہے ان کے اس واقعات کا، چاہے وہ ممبئی کا ہو چاہے اس کے بعد دیکھیے نو دے فالو اٹ اپ ود جو آپ نے اقدامات بتائے ہیں اس کے. اب ان سے آگے اور کیا کر سکتا ہے وہ، اس کا جواب ڈیفینیٹلی پاکستان بھی دے گا. اور پاکستان نے ویری گلیڈ کہ ہماری حکومت جو ہے، ہماری جو کنسرن لیڈرشپ ہے بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں یہ. اور یہ بھی دیکھیے کہ ابھی امریکن وائس پریزیڈنٹ از کمنگ ٹو انڈیا. مودی صاحب اس وقت دہلی میں تھے جب یہ سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے ایک طرف تو اسلامک ورلڈ کو ٹچ کیا ہوا، دوسرے امریکہ ان کے پیچھے آ رہا ہے بات سپورٹ کرنے کے لیے ان کو. اب اس سے بات آگے کیا کریں گے اس سے، مجھے یہ ڈر ہے کہ چونکہ انہوں نے پاگل پن کی آخری حدوں تک چھو رہا ہے ان کا یہ اتنا ہائپ کریٹ کی ہوئی انہوں نے، اس کے انہیں اور نہ کچھ کرنا پڑے گا اس سے. کیونکہ یہ اقدامات تو پاکستان جواب دے دے گا، پاکستان کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں کورس جو انڈس بیسن ٹریٹی انہوں نے سسپینڈ کی ہے، وہ پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو انٹرنیشنل کورٹس اینڈ گیٹ دس سارٹڈ آؤٹ. اور یہ تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے بھی کہا، اور اچھا اس میں دیکھنے کی بات یہ جنرل صاحب کہ جو ایسکیلیشن لیڈر پہ بھارت بڑی تیزی کے ساتھ چڑھا ہے کہ وہ ابھی حملہ ہوا تھا اس کے منٹوں کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے یا ان سے جو منسلک سماجی میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ نون ہے ان کی افیلیشن، انہوں نے بالکل کورس کی طرح آرکیسٹرا کی طرح بجنا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایسکیلیشن لیڈر انہوں نے تیزی سے عبور کی ہے، جو وہ ڈپلومیٹک اقدامات کر سکتا تھا کر دیے، جو پروپیگنڈا کے محاذ پہ کر سکتا تھا کر دیے. تو انہوں نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا 2019 میں انہوں نے جارحیت کی، انہوں نے مطلب ہے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. اس بار اس بات کا خدشہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہے. جی بالکل میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں عرض کر تھا کہ اب ان کے پاس خود اپنے آپ کو اسے کہہ رہے ہیں اپنے کارنر میں پھنسا لیا. ان کے پاس ابھی آپشن کو رہ نہیں گئی ادر دین ٹرائنگ ٹو کریٹ اے سچویشن کہ پتہ چلے کہ بھارت کی فوج نے بدلہ لے لیا، کہ بھارت نے بدلہ لے لیا. اب وہ بدلہ کیسے لیں گے اس کا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کنسیڈر. اور آئی ایم شیور ایک تو ملٹری لیول پہ جو کائنیٹک آپریشن کی طرف جا سکتے ہیں، کراسنگ انٹرنیشنل بارڈر وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جب ایک وہ کریں گے تو پھر اس سے اوپن ڈکلیریشن آف وار، پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو اسٹرائک. اور اینی وے فار دیٹ انڈیا کو کافی ٹائم چاہیے تیاری کرنے کے لیے. اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اوور دی ایئرز انہوں نے اس سب کا بندوبست کر رکھا ہوا ہے، اور ود ان آورز وی کین بی آن دا بارڈرز، ویئر انڈیا کو کافی ٹائم لگے اس کے لیے. تو اس لیے ایٹ دی لارج اسکیل وار شاید کے لیے امیڈیٹلی پاسبل نہیں ہے. ایئر اسٹرائکس، اور اگر ہماری کوئی نیول جو فورسز ہیں دے آر آؤٹ ان دا سی، ان کو شاید ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کریں. لائن آف کنٹرول کے اکراس وہ ضرور یہ ڈرامہ کریں گے کہ کچھ اس قسم کا کچھ آپریشن دکھائیں. انہوں نے جو ٹارگیٹس تھے یا کیمپس تھے سو کالڈ ٹیررسٹ کے کیمپس تھے، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اتنے ٹیررسٹ مار دیے ہیں، وہ کوئی کنفرم کریں گے نہیں اس کو. اس لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہے کہ بھارت جو ہے وہ کیا اقدامات کرتا ہے؟ کل پاکستان کا جواب آ جائے گا، بڑا اہم ہے کہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر.
پاکستان نے پہلے ہی ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے. وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں اگر جب ان لوگوں نے آرٹیکل 370 کو جو ہے ریووک کیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے ڈاؤن گریڈڈ ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا پاکستان کو کہ جی آپ نے ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا, یا پہلے ہی کون سے پاکستانیوں کو ویزے ملا کرتے تھے, وہ بھی متاثر نہیں کرتا. لیکن سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ بڑا میرے خیال میں بلو دا بیلٹ چیز ہے وہ, اور اس کے اوپر جیسا آپ نے فرمایا کہ انٹرنیشنل کورٹ, لیکن ظاہر ہے کہ کورٹ کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہوں گے. جی پاکستان کے پاس آپشن بڑے واضح ہیں. if they are trying to do damage, starting from destroying their dams in آزاد جو illegally held کشمیر ہے, that Pakistan has the right to strike. اگر پاکستان کا پانی روکیں گے تو پاکستان تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا نا. پاکستان the right to strike and Pakistan will strike the case. ڈیم تو نہیں کہ تباہ ہوئیں گے, نقصان تو ان کا ہوگا زیادہ. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس کا بھی اندازہ ہے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کا پانی روک دیا جائے دریاؤں کا, پرٹیکولرلی آج کل جب موسم گرم ہو رہا ہے, پاکستان کے کسانوں کو پانی کی ضرورت بھی ہے اس چیز کی. تو یہ بھی ایک ان کا جو اقدام ہے, اٹ از آلسو بیک فائر. اچھا ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ لٹل نون ایک ریزسٹنس گروپ ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے آیا ہے, اور میں بھارتی میڈیا کو خود دیکھ رہا تھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی اس کا تعلق جو ہے لشکر طیبہ سے ہے. اب کالعدم لشکر طیبہ 2002 میں پاکستان میں اس پہ پابندی عائد ہوئی تھی, پھر ہم نے دیکھا تھا جماعت الدعوہ کے نام سے ان کے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, تو اس پہ پاکستان نے کئی برس پہلے جو ہے پابندی لگا دی تھی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کی قیادت جو ہے وہ بھی آج پاکستان کی تحویل میں ہے, تو یہ لگ رہا ہے کہ بڑا انہوں نے مطلب پہلے سے ہر چیز جو تھی پتے بچھے ہوئے تھے بھارت کے. جی بالکل بچھے ہوئے تھے, یہ باقاعدہ ایک بڑے منصوبے کے تحت کام کیا نا انہوں نے. ہاں اب وہ پوری دنیا میں یہ جو ہنگامہ مچا رہے ہیں, ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی آفٹر لاٹ آف اسٹرگل پاکستان از ناؤ رائزنگ اگین الحمدللہ, اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پاکستان کی ایکسیپٹنس ہے اس کا بھی بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ لیول. تو ان کو یہ چیز تو پسند نہیں ہے, اور پھر انہوں نے بارہا جو یہ جنگوزم ہے ان کا, ابھی کبھی راجستھان میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, کبھی سی میں ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ تو یہ سب کچھ وہ ابھی اس کا کسی نہ کسی طرف تو انہوں نے لگانا تھا اس کا. اور انٹرنلی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انٹرنلی مودی از فیلنگ تھریٹن, پی جے پی از فیلنگ تھریٹن. تو انٹرنل فرنٹ پہ بھی ان کو کافی مسائل ہیں. یہ تو ایک عرصے سے ہمیں پتہ ہے کہ جی بھارت کی جو داخلی پالیسی ہے وہ مسلم دشمنی پہ مبنی ہے, خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے. میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوشل میڈیا کے ایک اکاؤنٹ پہ میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جناب مارنے والوں نے دھرم پوچھا ذات نہیں, یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اب یہ وہ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ بالکل دھرم سے مراد ہے کہ مذہبی بنیادوں پہ جو ہے وہاں پہ قتل ہوا, حالانکہ ایک مسلمان بھی وہاں پر جو ہے اس واقعے میں ہلاک ہوا ہے ان 26 افراد کے اندر. تو یہ چیز جو ہے کہ وہ اس کو ظاہر ہے کہ کشمیریوں کے خلاف بھی کریں گے, جو بھارت میں مسلمان ہیں ان کے خلاف بھی کریں گے, جو پہلے ہی بہت زیادہ ظلم جبر کا شکار ہیں, ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں. جناب دیکھیے if I would say کہ بھئی آرٹیکل 370 کی جو cancellation that strikes back انڈیا کو, it will hurt India and it's going to میرا خیال سے بڑھے گا آگے. وہ کشمیریوں کے پاس اور رہ کیا گیا, اپنی جان قربان تو کر رہے ہیں وہ لوگ, ان کی بچیاں اپنی عزتیں حرمتیں قربان کر رہی ہیں, ان کے بچوں کو لے جا کر انہوں نے کیمپوں میں ڈالا ہوا ہے, جو کشمیری لیڈرشپ ہے ان کو لے جا کر انہوں نے کیمپوں میں ڈالا ہوا ہے, تہاڑ جیل میں ان کو. تو ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے نا. انسٹیڈ آف پوری دنیا کو اس طرح توجہ دینی چاہیے, جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ 8 سے 9 لاکھ بھارتی فوج بیٹھی ہے وہاں پہ, وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ کیوں وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے جموں میں انہوں نے امیجیٹلی آفٹر 47 جو چینج کیا تھا, ڈیموگرافک چینج لائے تھے, 1.5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے, وہ اب جو ویلی ہے اس میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. 90,000 کے قریب زیادہ اور لولی ان لوگوں کو لا کے وہاں پہ آباد کیا گیا ہے. تو یہ کشمیری سے باہر ہے اس چیز کا. تو یہ چیز غور کرنے کے بجائے انہوں نے ابھی اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, کہ پاکستانی کر رہے ہیں اپنے اندرونی مسائل سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے, اور دنیا کو ایک بار پھر یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ٹیررزم اسپانسر کرتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر کچھ اور پابندیاں لگوانے کے لیے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پاکستان کی جو ایکسیپٹنس لیول ہے انٹرنیشنلی اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ. اچھا یہ تو بھارت کی کوششیں ہوئیں, اور ظاہر ہے کہ لگ یہ رہا کہ انیشیٹو انہوں نے اپنی طرف سے دکھا دی ہے, انہوں نے پہل کاری کر دی ہے. اب پاکستان کو جوابی غزل جو ہے وہ عرض کرنی ہے,
اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا آپشنز ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بھارت جو سمجھتا ہے کہ جی مغرب اس کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے، امریکہ سے ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ہے. پھر اس نے مسلم ممالک میں بھی انروڈز بنائی ہیں. ابھی بھی جو مودی صاحب تھے وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے اور اس دورے کو کٹ شارٹ کر کے وہ واپس غالباً انہوں نے آنے کا ارادہ کیا یا آ گئے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ سب سے پہلے اگر میں بات کروں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، چین یقیناً پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. مسلم ممالک میں بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے اتحاد نہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ فلسطین کے مسئلے پہ مسلمانوں کا اتحاد ماشاءاللہ کس طرح کا تھا. جی دیکھیے، پاکستان کو نیڈ ٹو پٹ آور پولیٹیکل ہاؤس ان آرڈر، ڈپلومیٹک ہاؤس ان آرڈر. ڈپلومیٹیکلی جو پاکستان کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہم نے خود ہی دیکھ لی ہیں. اس نے نمبر 2، یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی کی وجہ سے جو پاکستان کو خطرات لاحق ہونے کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان نے جو ڈیمز وغیرہ کا ارادہ ترک کیا ہوا تھا اس طرف جانے کی ضرورت ہے. تو ڈپلومیٹیکلی تو ایم شور کہ بھئی اور لیڈرشپ از اویئر آف اٹ، اور وہ مغربی دنیا تک تو رسائی کرنی ہی ہے. ہم نے میرا ایک سوال ہے، میں خطا کلامی کروں گا. جو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھارت نے یونیلیٹرل طریقے سے جب انہوں نے آرٹیکل 370 مطلب ہے کہ اس کو ختم کیا اپنے آئین سے، کہ جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیا کرتا تھا، تو وہ بھی مطلب ہے یونیلیٹرل ڈیسیشن تھا. اس نے پاکستان کے ساتھ جو دو طرفہ ایگریمنٹس کیے تھے اس کو وائلیٹ کیا. اس نے یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے تحت جو معاہدے تھے ان کو وائلیٹ کیا، اور کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور وہ انہوں نے مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ قبضے کو اپنی طرف سے مکمل کر لیا، اور ون سائیڈڈ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیا. تو یہ اقدام بھی جو ہے سنتاز معاہدے کو معطل کرنے کا، یہ بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ بھارت نے ایک دفعہ تو قتل کر کے بچ گیا وہ، اور 6 سال ہو گئے اس بات کو. 2019 میں انہوں نے کیا تھا اقدام، اور غالباً میرے خیال میں پاکستان کا جو کچھ کر سکتا تھا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے کیا، لیکن لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کم کیا. اس کے بعد پھر پاکستان سے وہ آوازیں ابھر کے آنے لگیں ہماری طرف سے کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اور جی تجارت ہو. تو خدا کا شکر ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے روک دیا، ورنہ ہم لوگ تو بالکل تیار تھے. اور یہ واقعی یہ جو فرمائشیں آ رہی تھیں ہماری تینوں بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز، کیا کوئی نہ کوئی لیڈرشپ میں سے یہ بات کر رہا ہے یا کہتا رہا ہے ماضی میں؟ جی دیکھیے، ایک تو ہمیں بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ بھارت کے جو لانگ ٹرم عزائم کیا ہے، وہ پاکستان کو اپنے راستے کی ایک بڑی چٹان سمجھتا ہے. اس چٹان کو تو توڑنے کی کوشش کی، ناکام ہوا. وہ چٹان کو آہستہ آہستہ وہ کرید کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. درست. یہ ایسا ایک عمل ہے جس کو پاکستان کو بڑے واضح طور پہ پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے.